لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي وآدم بن الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان پروفیسر سید سراج الدین اجملی صاحب، ہمارے ڈائریکٹر آف البرکات انسٹیٹیوٹ حضرت سید امان قادری صاحب و جملہ اساتذہ کرام و عزت مآب علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان تعلیم اور ہندوستانی مسلمان، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا. قرآن کریم کی پہلی آیت لفظ اقرا تھی، یعنی پڑھو. اور پھر مسلمانوں نے اتنا پڑھا کہ قوم مسلم سے زیادہ پڑھی لکھی کوئی دوسری قوم اس زمانے میں نہیں تھی. سن 700 عیسوی سے سن 1200 عیسوی تک مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں وہ مقام وہ رتبہ حاصل کیا جو کسی دوسرے مذہب کے لوگ نہیں کر پائے. الخوارزمی، ابن خلدون، ابن سینا اور جابر بن حیان سمیت کئی مسلم سائنسداں جنہوں نے تعلیمی میدان میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جن کی تحقیقات نے ایک نئی دنیا کو وجود بخشا. ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی یورپین ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں. وہ ایک حسین زمانہ تھا جب لوگ سائنٹسٹ بننے، پروفیسر بننے، علم حاصل کرنے مسلم ممالک کا رخ کیا کرتے تھے. لیکن آج یہ باتیں افسانہ سے لگتی ہیں، کیونکہ آج کے دور میں سب سے کم پڑھی لکھی قوم کے طور پر ہمارا شمار کیا جاتا ہے. دینی تعلیم ہو یا دنیوی تعلیم، مسلمان اتنے پیچھے ہو گئے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور نہ آج ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے. ہر ایک چیز یہ کہ ہمارے معاشرے کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ تعلیم میں وقت برباد ہوگا، پیسہ خرچ ہوگا. اس سے اچھا اپنے بچوں کو کسی کام دھندے میں لگا دیں تاکہ وہ پیسہ کمانے کے لائق بن جائے. اور اگر اس پر کوئی خاندانی پیشہ ہو تو پھر بچہ دودھ پینا نہیں چھوڑتا، اس سے قبل اسے اس خاندانی پیشے میں لگا دیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں سب سے پچھڑا اور سب سے کم پڑھا لکھا سماج یہ مسلم سماج ہے. آج نہ ہمارے بڑے نیتا ہیں، نہ کوئی ہمارا وکیل ہے، نہ نامی ڈاکٹر انجینئر ہے. ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو بریانی کے ٹھیلے ہیں اور گوشت کی دکانیں ہیں. اور یہ باتیں میں نہیں کہتا، 2006 میں آئی سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ نے پہلی دفعہ ہندوستانی مسلمانوں کی حالت پر خطرے کی گھنٹی بڑے ہی زور سے بجائی تھی. سچر کمیٹی کی رپورٹ نے کہا 2001 کے مردم شماری کے مطابق مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ یعنی شرح خواندگی محض 69% تھی. یہ شرح بھارت کے سبھی مذہبی اور سماجی طبقوں میں سب سے کم تھی. سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے انرولمنٹ ریشیو یعنی ایڈمیشن لینے والوں میں، داخلہ لینے والوں میں سب سے کم تعداد یہ مسلمان قوم سے. 43% of the Muslim students or children they have never seen a campus. انہوں نے کبھی کوئی کیمپس دیکھا ہی نہیں. ہماری پہلی آیت اقرا تھی یعنی پڑھو، اور آج سب سے کم داخلہ لینے والوں میں ہمارا شمار کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو جانکار ہے اور جو انجان ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اب آپ سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیے. سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹس یعنی بیچ میں ہی تعلیم چھوڑ دینے والوں میں سب سے زیادہ تعداد یہ مسلمان قوم سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. اور اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نہ جاننے والوں میں ہمارا شمار کیا جا رہا ہے. گلوبلی طور پر آپ یونیسکو کا ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ سن 2003 کا دیکھیے. اس رپورٹ میں بتایا گیا A Muslim citizen reads
less than one book in a year. There is a European citizen reads somewhere 35 books in a year. There is an Israeli citizen reads somewhere 40 books in a year. ایک یورپین وہ سال بھر میں 35 کتابیں پڑھتا ہے، اور ایک اسرائیلی یہودی وہ سال بھر میں 40 کتابیں پڑھتا ہے. اور جس قوم کی پہلی آیت کی قرأ تھی یعنی پڑھو، اس کے بارے میں دیا ہے کہ وہ سال بھر میں ایک کتاب یا اس سے کم پڑھتا ہے. یہ ایوریج ہے، یہ ریشو ہے ہماری قوم کا. اور لگ بھگ اس آنکڑے میں جواب چھپا ہوا ہے کہ آج ہم پر جو زوال آیا ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہے. علماء کرام اکثر و بیشتر فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے پہلی آیت کو ہی چھوڑ دی. اور میں یہ بات بتا دوں کہ میں البرکات کیمپس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ دس از ون آف دی بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اس کیمپس کے باہر ہیں. They read less than one book in a year. وہ سال بھر میں ایک کتاب پڑھتے ہیں یا اس سے کم پڑھتے ہیں. لہذا دور حاضر میں دانشوران قوم و ملت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جسے بروئے کار لا کر ہمارے معاشرے میں جو تعلیمی فقدان پایا جا رہا ہے اسے ختم کیا جا سکے. کیونکہ اگر آپ اور ہم اپنے قوم کی فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ 7 سمندر پار سے ہمیں کوئی قلم پکڑانے والا نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیے. بحیثیت امت آپ یہ طے کر لیں کہ ایجوکیشن میں آپ اپنا ٹارگیٹ پورا کریں گے. آپ کی آبادی 14% ہے اور جیلوں میں آپ 20% ہیں. آپ کے نوجوان جیلوں میں بند ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور آگے وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا، اور ایسے مشاہدات ہو چکے ہیں. بحیثیت امت اسلامیہ ہندیہ مل کر آپ یہ ٹارگیٹ کریں کہ آپ کوٹوں کے اندر ہر سال 5 سے 10 ہزار وکلا داخل کر دیں گے تاکہ آپ کی طاقت اور آپ کی آواز مضبوط ہو. آپ یہ ٹارگیٹ کریں کہ ہر سال پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں پولیس کے اندر کم سے کم 5000 نوجوانوں کو آپ داخل کر دیں گے، اور اس ٹارگیٹ کو آپ اچیو کریں گے. آپ یہ کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے کہ ہندوستان میں جو ڈاکٹری کا پیشہ ہے وہ آپ کا پیشہ بن جائے؟ آپ یہ کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے کہ آپ ہر سال 100 IAS پیدا کریں؟ آپ کے نام آتے ہیں 15-20. آپ کی آبادی 14% ہے اور 20 سے کام نہیں چلنے والا. آپ یہ ہدف بنائیں کہ ITI پر قبضہ آپ کا قبضہ ہو، ڈاکٹری کے پیشے پر قبضہ آپ کا قبضہ ہو. اور جس دن یہ ہو گیا اور دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں گی، اور جب دوسری قومیں آپ کی محتاج بن جائیں گی تو طاقت آپ کے پاس آئے گی. مگر جو کرنے کا کام ہے ہم وہ نہیں کرتے. تو بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا شیلانیاس ہو یا گیان واپی مسجد کا معاملہ ہو، اس پر افسوس اور ماتم کرنے کے بجائے ہم اور آپ مل کر یہ عہد کریں کہ آپ ہندوستان کا نقشہ بدلیں گے. تعلیم کے اندر مسلمان نمبر 1 پر آئے گا. ہمارے ڈاکٹر ہوں گے، ہمارے انجینئرز ہوں گے، ہمارے وکلا ہوں گے. اور کچھ بھی ہو جائے ہم اپنا یہ ٹارگیٹ پورا کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں ہمارے مدرسے پھیلے ہوئے ہیں. کیا ہمیں اس سارے مدارس کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات کی ضرورت نہیں کہ ان میں سے ہم چند کو چینج کر دیں اور ہندوستان کی معیشت، ہندوستان کے ایڈمنسٹریشن، ہندوستان کی آئی ٹی پہ حصہ لیں؟ کیا زکوٰۃ کے پیسے صرف مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے جائز ہیں اور باقی کے لیے حرام ہے؟ کیا اتنے بڑے فنڈ کو ہم ہندوستانی مسلمانوں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آپ اپنی اسٹریٹجی، اپنی پلاننگ، اپنی ذہنیت، اپنے خیالات چینج نہیں کریں گے تب تک آپ کے حالات چینج ہونے والے نہیں ہیں. آج جس قدر پر ظلم و جبر کے ہم جس قدر آپ شکار ہیں، اس پر کافی افسوس مننے کے بجائے آپ یہ عہد کر لیں کہ آپ اپنا ٹارگیٹ کم از کم اپنے لیول میں پورا کریں گے. آج ہمارے پاس نہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں، نہ ہمارے کالجز ہیں. ہماری لڑکیوں کو، ہمارے بچوں کو کالجوں سے نکال دیے جا رہے ہیں اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں. آزادی کے بعد سے اتنا برا حال ہمارا کیوں ہوا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.